ہوئے، کہا کہ آپ سے کچھ اگر سوال کر دی جائے جواب دیں گے؟ کہنے لگے ہاں میں جواب دوں گا۔ وہ یہودی عالم نے سوال کیا وہ کون سی چیز ہے جو ایک ہے اس کا دوسرا کوئی نہیں؟ کہنے لگے اللہ ہے، اللہ ایک ہے، اس کے علاوہ دوسرا کوئی نہیں۔ اس نے دوسرا سوال کیا یہودی عالم نے وہ کون سی چیز ہے جو دو ہیں جس کا تیسرا نہیں؟ کہنے لگا واللیل والنہار۔ ما یزید بسطامی نے کہا دن اور رات، اس کا تیسرا کوئی نہیں۔ کہنے لگا وہ کون سی چیز ہے جو تین ہے اس کا چوتھا کوئی نہیں؟ فرمایا لوح و قلم اور کرسی، یہ تین ہیں، اس کا چوتھا کوئی نہیں۔ کہنے لگا بايزيد وہ عالم یہودی عالم وہ کون سی چیز ہے جو چار ہیں پانچواں کوئی نہیں؟ کہنے لگا توریت، انجیل، زبور، قرآن، یہ چار ہیں، پانچویں کتاب کوئی نہیں۔ کہنے لگا وہ کون سی چیز ہے جو پانچ ہے چھٹا کوئی نہیں؟ کہنے لگے نمازیں پانچ ہیں چھٹی کوئی نماز نہیں۔ پھر اس نے سوال کیا وہ بتاؤ کہ چھ ہیں ساتواں کوئی نہیں؟ الذی خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام۔ کہنے لگے آسمان، اللہ نے آسمان و زمین کو 6 دن میں بنایا ہے، ساتواں کوئی نہیں۔ کہنے لگے وہ کون سی چیز ہے جو 7 ہے جس کا 8واں نہیں؟ الم تر کیف خلق اللہ 7 سماوات طباقا۔ بايزيد بسطامی نے جواب دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے 7 زمین 7 آسمان بنائے، اس کا 8واں کوئی نہیں۔ اس نے پھر سوال کیا جو 8 ہے 9واں کوئی نہیں؟ کہنے لگے وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ۔ اللہ کے عرش کو اٹھانے والے 8 فرشتے ہیں، 9واں کوئی نہیں۔ پھر سوال کیا 9 ہیں 10واں کوئی نہیں؟ بتائیے۔ بايزيد بسطامی نے کہا وَكَانَ فِي الْمَدِينَةِ 9 رَهْطٌ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ۔ صالح علیہ السلام کی قوم کے اندر 9 بدماش تھے، 10واں کوئی نہیں۔ سوال پھر کر بیٹھا جو 10 ہیں 11واں کوئی نہیں؟ وہ کون سی چیز ہے جو 10 ہے 11واں کوئی نہیں؟ حج کے موقع پر اگر کوئی غلطی ہو جائے وہ اسے 10 ہے 11واں کوئی نہیں۔ سوال پھر کیا بتائیے جو 11 ہیں 12واں کوئی نہیں؟ یوسف علیہ السلام کے جواب میں عرض یہ کیا یوسف علیہ السلام کے 11 بھائی تھے، 12واں کوئی نہیں۔ جو 12 ہیں 13واں کوئی نہیں۔ جواب دیں۔ کہنے لگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے 12 سال میں 12 مہینے رکھے، 13واں کوئی نہیں، اور 13 ہیں جو 14واں نہیں۔ کہنے لگے اللہ تبارک یوسف علیہ السلام نے فرمایا رأیت 11 کوکبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین۔ 11 بھائی، ایک سورج، ایک چاند، یہ 13 ہیں مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ اگلا سوال ہے وہ کون سی چیز ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کی ہے؟ لیکن اللہ پھر اس کے بارے میں پوچھتا ہے، جواب عرض ہوتا ہے وما تلک بیمینک یا موسیٰ۔ موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی، اللہ پوچھتا ہے اے موسیٰ تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ اگلا سوال کیا ہے وہ بتائیے۔ سب سے بہترین سواری کون سی ہے؟ جواب دیا گھوڑا۔ سب سے بہترین رات کون سی ہے؟ شب قدر۔ سب سے بہترین دن کون سا ہے؟ سب سے بہترین مہینہ کون سا ہے؟ فرمایا رمضان مبارک کا مہینہ۔ سارے سوال اور بھی بہت سارے سوال تھے بايزيد بسطامی سے، لیکن جب سارے سوال مکمل ہو گئے بايزيد بسطامی نے کہا ایک سوال میرا بھی ہے، اگر آپ جواب دیں تو کہوں۔ یہودی عالم نے کہا ہاں ہم جواب دیں گے۔ کہا ان سے ما مفتاح الجنہ، جنت کی چابی کیا ہے؟ وہ خاموش ہو گیا۔ لوگ کہنے لگے آپ جواب دیں، آپ نے تو سوال کی بوچھار کر دی۔ انہوں نے ببانگے کون سوال کے جوابات دیے، لیکن آپ ان کے سوال کا جواب دیں۔ یہودیوں نے کہا وہ عالم کہنے لگا میرے پاس اس سوال کا جواب تو ہے لیکن آپ مانیں گے۔ ہم بھی تو کہتے ہیں ہمیں پتا تو سب کچھ ہے لیکن ہم مانیں گے۔ لوگ کہنے لگے نہیں آپ جواب دیں۔ کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جنت کی چابی ہے اور آپ اس کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ قیامت کے دن لوگوں کا مجمع ہوگا، جنت کی طرف جا رہے ہوں گے، جنت کا دروازہ بند، لوگ آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے، آپ ہمارے دادا ہیں، آپ ہمارے باپ ہیں، آپ اول نبی ہیں، آپ ہمیں جنت کا دروازہ کھلوا دیجئے۔ وہ کہیں گے میں نے تو خود لوگوں کو جنت سے نکلوایا تھا، میرا بس کا کام نہیں۔ لوگ ثانی آدم کے پاس جائیں گے، نوح علیہ السلام کے پاس، وہ کہیں گے میری بس کی بات نہیں۔ پھر لوگ کہاں جائیں گے؟ عیسیٰ علیہ السلام کے پاس، میرے بس کی بات نہیں۔ لوگ تمام کے تمام حضور اکرم تاجدار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائیں گے اور جنت کا دروازہ
یہ ہمارے پاس جنت کی چابی۔ ہمیں کس سے ڈرنے کی ضرورت ہے؟ ہماری بنی آخرت بھی ہے، بنی دنیا بھی ہے، شرط ہے کہ ایمان پر قائم رہنا۔